الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدھی سادی باتیں دانش کے ساتھ میں آج ہمارا ٹاپک ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ایمان کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے توحید۔ توحید مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت اہم اور بہت بڑی بات ہے اور بنیادی بات ہے دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے۔ اگر جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں تو وہ فلاح اور بہبود پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ بغیر دیکھے کسی چیز پہ یقین کرنا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے اور اپنی اپنی قوم کو تبلیغ دی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پورے عالم کے لیے آئے، انہوں نے تبلیغ کی، اور آج مسلمانوں کی ایک بڑی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ قسمہ پسری کی شکار ہے۔ اور اس میں قصور ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم ایمان کے کمزور ہیں، اسلام پر ہم عمل درآمد نہیں کرتے، ہم نے اپنی بنیاد جو بیسکس ہیں وہ کھو دی ہیں، تربیت ہماری وہ ہے نہیں۔ اگر ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان پہ سمپل عمل درآمد کریں تو اس میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھے، ہر معاملے میں جو اس کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں مدد مانگے، اور اس بات کا یقین رکھے جو ہو رہا ہے اس کی بہتری ہے اس میں، اپنی طرف سے ہر لحاظ سے حلال کام کرے، حرام سے بچے، گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کا طلبگار رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس بات پہ یقین رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی مشکل رہ جائے گی۔ اگر آپ نے اس بات کا یقین رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اس بات میں راضی ہوں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تنگ دستی آ جاتی ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جس میں حال میں ہوں اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اس پہ راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دیں گے، اس مشکل سے بھی آپ کو اس آسانی سے نکال دیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایمان جتنا آپ کا مضبوط ہوگا اتنی آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس بات کا کامل یقین کر لیجئے کہ جو دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ تقدیر ہے۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جتنی تعلیم آپ نے حاصل کری ہے اس میں آپ کی کتنی کوشش تھی، آپ نے اس میں اپنا کتنا کردار ادا کرا، آپ کے گھر والوں نے کتنا کردار ادا کرا، اور جس پوزیشن میں آپ موجود ہیں اس میں آپ کی کتنی محنت ہے، کتنی آپ کی کاوش ہے، اور آپ جس جگہ موجود ہیں وہ کیوں ہیں، اس کا تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں، اس بات کو ایویلیویٹ کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں اور سوچیں، تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ میں اس پوزیشن میں کیوں ہوں اور کس وجہ سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ کیوں رکھا ہے، وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، میرا کیا کردار ہے اس میں، تو آپ کو خود ایک اندازہ ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہو، آپ چیزوں کا اندازہ لگانا ہو، تو اوپر والوں کی طرف بھی دیکھیں جو آپ سے امیر ہیں،
اور نیچے والوں کی طرف بھی دیکھیں جو آپ سے غریب ہیں، تو آپ اپنا اندازہ لگا پائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ اچھے لوگوں سے اپنا موازنہ کریں، اپنے برے لوگوں سے اپنا موازنہ کریں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو آج کل سے ہمارا ٹاپک کیونکہ ایمان سے متعلق ہے، تو ہر بات کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہیں، جس حالات میں بھی آپ موجود ہیں۔ اچھے حالات ہیں تو بھی شکر ادا کریں، اگر آپ پہ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات ہیں میں اس پر تجھ سے راضی ہوں، میرے لیے آسانی فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ پریشانی خواہ موجود رہے، لیکن آپ ذہنی طور پہ بہت مطمئن رہیں گے، بہت پرسکون رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب آپ کے لیے بنا دیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے، آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں ایمان کی سلامتی کی، ایمان کی مضبوطی کی، اور مکمل ایمان کی، کامل ایمان کی۔ جتنا ایمان آپ کا مکمل ہوتا جائے گا، جتنا بڑھتا جائے گا، اتنی آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی۔ رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دینے کا، اور ہم سب کو رزق دے رہا ہے۔ اگر آپ 2 وقت کی روٹی جو کھاتے ہیں ہم لوگ، اگر صرف اس کا اندازہ کریں تو جو کم سے کم کمانے والا بھی ہے وہ 2 وقت کی روٹی آرام سے گزر بسر کر سکتا ہے۔ صرف 2 وقت کی روٹی جو انسان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ اپنے اخراجات بڑھاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنا روزگار معاشی طور پہ آپ کو اور زیادہ مستحکم ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ مستحکم ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے علم حاصل کریں، اس کے لیے ہنر حاصل کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ پہ چلا دے جس سے میں اپنا معاشی معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکوں۔ تو یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے کہ آپ ایمان اس بات پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول و منظور فرمائیں گے۔ جب آپ کا ایمان ہوگا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی جائز خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی آسانیاں فرمائیں، ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی العالمین صلی اللہ علیہ